بنا پر کسی قوم سے لڑائی کر لو خبر سن کر، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو کل کو وہ خبر جھوٹی نکلے تو تمہیں ندامت نہ ہو۔ تو یہ ہے دین کا اصول جو اللہ نے قرآن کریم میں خبروں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ہر خبر سچی خبر نہیں ہوتی۔ اور آج کے دور میں یہ جو فیس بک کا زمانہ ہے یا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بڑے مسائل بن گئے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کا معیار مستند اخبار پر رکھیے۔ مستند اخبار میں سے اللہ کا قرآن ہے اور حضور کا فرمان ہے، یعنی اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا کلام، اس کو پرکھنے کی ضرورت نہیں، وہ سچا ہے۔ اس کے بعد صحابی کا بھی فرمان ہم تک پہنچے گا تو ہم پرکھیں گے کہ کیا یہ اس صحابی نے کہا ہے، اگر کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو اس کے بعد اولیاء اللہ کا کوئی کلام ہو، کسی حکیم کا کلام ہو، کسی درویش کا کلام ہو، تو اس کو پرکھا جائے گا۔ تو یہ تو اچھے لوگوں کے کلام کے بارے میں رائے ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس فن کو باقاعدہ دین میں ایک علیحدہ شعبے کی حیثیت حاصل ہے، اسے کہتے ہیں جرح و تعدیل، یعنی اخبارات کو پرکھنے کا فن۔ اس پر علماء نے باقاعدہ کتب لکھی ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں، کہ جو حدیث کے نام پر، تاریخ کے نام پر مواد ہم تک پہنچے، اس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو آپ بتائیں جس دین میں حدیث کو پرکھنے کے لیے باقاعدہ شعبہ بنا ہوا ہو، وہاں عام لوگوں کی سنی سنائی باتوں اور جو یہ انٹرنیٹ پر ڈال دیا جاتا ہے یا فیس بک پر آتا ہے، اس کو ہم کیسے حق مان لیں کہ یہ جو آ رہا ہے وہ ٹھیک آ رہا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب فیک ہوتا ہے۔ یہ فیس بک کی دنیا ہی ایک اور دنیا ہے، یہ ریئلٹی نہیں ہے۔ ریئلٹی الگ ہوتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی الگ ہوتی ہے، اور یہ خبریں الگ ہیں۔ یہ کسی کو مسیحا بنا دیتے ہیں خبروں کے ذریعے، چاہے وہ ڈاکو ہو، اور یہ کسی کو سب سے بڑا چور بنا دیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو۔ تو ان پر یقین نہ مت کیجیے، یہ میری ایک وصیت بھی ہے اور آپ کو نصیحت بھی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے کسی کی پرکھ مت کیجیے۔ میں اس کا آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ جب یہ نیا نیا موبائل چلا تھا نا، یہ جو اینڈرائڈ اور یہ ایپل یہ موبائل، تو ہم جو مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں اتنے ماہر نہیں ہوتے جتنے اسکول کے پڑھے ہوئے ماہر ہوتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کا استعمال صرف ضرورت کے تحت کرتے ہیں، جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اتنا ہم موبائل یوز کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تھوڑا بہت جتنا مطلب عام لوگوں کو علم ہوتا ہے اتنا ہے، وہ اس کے اندر گہرائی تک ہم اس کو نہیں جانتے۔ تو میں نے ایک فوٹو دیکھی میاں نواز شریف صاحب کی، انہوں نے عورتوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار اس نے یہ کیا کیا ہے، مطلب یہ اتنا بڑا آدمی ہے ہمارے ملک کا، اس نے عورتوں والے کپڑے پہن رکھے اور یہ ہاتھ میں ڈانس بھی کرتا ہے۔ وہ کسی نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھے، تو میں بڑا حیران ہوا اس پر اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ میرے لیے پہلا واقعہ تھا۔ میں نے کسی دوست کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ یہ شیئر کیا جو یہ اسکول کا پڑھا ہوا تھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا بھئی آپ ہنسے کیوں؟ تو اس نے کہا یہ ایسے کپڑے تو آپ کو بھی پہنائے جا سکتے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ موبائل میں اب یہ ایسی چیز آ گئی ہے کہ کسی مرد کا چہرہ اٹھا کر کسی عورت کو لگا دیا جاتا ہے،
کسی عورت کا چہرہ اٹھا کر کسی مرد کو لگا دیا جاتا ہے، اور مرد کے چہرے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، عورت کے چہرے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، آواز میں ڈبنگ کی جا سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، تو یہ جتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اتنی بے اعتبار ہو گئی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ کیا ہے یہ، اور کیسا یہ اس کا ماحول بن گیا ہے اس کا۔ تو پھر ایسی چیزیں جب آئیں گی تو ان پر یقین کیسے کریں گے؟ آپ بتائیں مجھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، فیک ہے یا ٹھیک ہے، کوئی اس پر یقین کیسے کرے گا؟ تو اس لیے دین میں یہ بات ہے کہ سنی سنائی خبروں پر یقین مت کیجیے۔ آپ کو علم ہے کہ نکاح کے گواہ کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ نکاح کے گواہ، قتل کے گواہ 2، مگر زنا کے 4 ہیں شریعت۔ کیوں 4؟ کیونکہ شریعت اس کو اتنا حساس مسئلہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی کسی پر یہ الزام لگاتا ہے تو 4 بندوں کی موجودگی میں وہ ثابت کرے، 4 گواہ ہوں، اور وہ 4 گواہ بھی یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کو ایک کمرے میں دیکھا ہے، وہ یہ گواہی دے کہ ہم نے ان کو اس حالت میں دیکھا ہے جس حالت میں زنا ہوتا ہے، کسی ایک کمرے میں ہونا، کسی ایک جگہ پہ ہونا، یہ زنا ثابت نہیں کرنے یہ کام کیا ہے تو پھر اس پر زنا ثابت ہوتا۔ لیکن اس پر ایک اور جملہ بھی سنیے، یہ دین کا دوسرا رخ ہے۔ حضور مسجد میں کھڑے تھے، 2 صحابی سامنے سے گزرے، شام کا مغرب کا وقت تھا، حضور کسی عورت کے پاس کھڑے تھے۔ کون کھڑے تھے؟ رسول اللہ۔ تو وہ صحابی گزرے اور انہوں نے حضور کو ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے مسجد کے اندر دیکھا۔ تو جب وہ گزر گئے تو حضور نے فرمایا فلاں فلاں میری بات سنو۔ وہ واپس آئے، حضور نے فرمایا یہ میری بیوی ہے صفیہ بنت حیی بن اخطب، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بتا کر کہ یہ میری بیوی ہے، فرمایا آپ؟ تو وہ رک گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی عورت غلط کھڑی ہو گئی؟ ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا تم نہیں سوچتے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اتقوا مواضع التہم، ایسی جگہ سے بچو جہاں پر تم پر تہمت لگتی، جہاں پر تمہارے اوپر تہمت لگنے کا خطرہ ہو، ایسی جگہ سے بچو۔ تو بھائیوں اور عزیزوں، یہ دین کا اسلوب ہے۔ ایک طرف تو دین کہتا ہے کہ جہاں تہمت لگنے کا خطرہ ہو وہاں سے دور رہو، اور دوسرے اینگل سے دین ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک تم ایسے مت دیکھو کسی پر زنا کا الزام مت لگاؤ، اور اگر تم نے لگایا اور وہ جھوٹا ہوا تو تم پر حد قذف لگے گی۔ ایسا بندہ جو کسی محسنہ عورت پر یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے، شریعت میں سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارنے چاہیے، مر جائے تو مر جائے، بچ جائے تو بچ جائے۔ تو یہ ہمارے ہاں چونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ خبریں ہمارے پاس کثرت سے آتی ہیں، تو میں اپنا مزاج آپ کو بتا دیتا ہوں، میں کبھی ان خبروں پر یقین نہیں کرتا جب تک کہ مجھے اس کے بارے میں آئی وٹنس یا کسی معتبر آدمی کی اس طرح کی شہادت موصول نہ ہو جائے جو شرعی تقاضا ہے۔ آئی وٹنس کے بغیر کبھی میں نہیں مانتا۔ یہ ایک سبق ہے جو آج کی نشست میں آپ کو دیا ہے، جو یاد رکھ سکتا ہو وہ رکھ لے، جو بھولنا چاہتا ہو وہ بھول جائے۔ ہمارا کام آپ تک بات کو پہنچانا ہوتا ہے۔ آخری سطر یہ ہے، سن سنا کر کسی کو ولی مت مانیے،
सुन सुना कर किसी को बदकार मत मान। आपने समझा मैंने क्या? सुन सुना कर किसी को वली मत मानिए, ये अल्लाह का वली है। सुन सुना कर किसी को बदमाश मत मानिए, देख कर समझिए, क्योंकि लैसल खबरु कल अयान, खबर देखे हुए की तरह नहीं होती। तो ये शरीयत का एक रूल है जो आज के ज़माने में हमें याद रखना चाहिए और इसको आज के दौर में परखना चाहिए और इसी पैमाने पर एक दूसरे को परखिए। मैं अक्सर कहता हूँ हमारे अपने दोस्तों से कि हमारे और आपके दरमियान शरीयत रस्सा है। आप हमें शरीयत की नज़र से देखिए, हम आपको शरीयत की नज़र से देखें। आप भी शरीयत के पाबंद रहिए, हम भी शरीयत के पाबंद रहिए। आप शरीयत से हटने लगें तो हम आपको टोकेंगे, हम शरीयत से हटने लगें तो आप हमें टोक लीजिए। और शरीयत के पाबंद रहिए। हमारा रूल शरिया है, हमारा सुप्रीम लॉ शरीयत है। हम एक दूसरे के साथ शरीयत के रिश्ते में बंधे हुए हैं। अल्लाह ताला आप पर और मुझ पर राज़ी हो। दिल, इंसान का दिल फूल की तरह होता है। इंसान का कल्ब फूल की तरह होता है और जब फूल पर पानी गिरता है या शबनम गिरती है तो फूल खिलता है और उसकी ताजगी में इजाफा होता है, और जब धूप लगती है तो वो मुरझाता है और खुश्क होता है। दिल फूल की तरह है। तो दिल अगर फूल है तो उसकी शबनम ज़िक्र इलाही है। ज़िक्र इलाही से दिल खिलता है और गुनाहों की धूप से दिल मुरझा जाता है। तो ज़िक्र की महफिल में बैठिए, ज़िक्र सुनिए, ज़िक्र करिए। काश वक्त ज़्यादा हो, मैं ज़्यादा तरबियत करूँ आपकी जितनी मुझे आती है। इंसान परफेक्ट नहीं है, इसको परफेक्ट ना समझा कर। ये बेसिकली हमारे अंदर ये बड़ी गलती है कि हम इंसान को मशीन समझते हैं कि हमने यहाँ पर इसकी चाबी सेट कर दी, अभी आगे पीछे नहीं करेगा, तो वो फिर इंसान तो ना हुआ। इंसान होता ही हुआ है जिससे गलती हो। गलती होना इंसान होने की अलामत है। गलती होना इंसान होने की अलामत है और गलती से तौबा कर लेना और सीधे रास्ते पर चलना ये अच्छा इंसान होने की अलामत है। गलती को दोहराना ये गलत होता है, हो जाती है, मिस्टेक्स होती है, गलतियाँ होती हैं, इसलिए अल्लाह बंदे को माफ़ करता है। आप भी माफ़ कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम लोगों को ऐसे माफ़ करो जैसे तुम अपनी गलतियों पर अपने रब से माफ़ी चाहते हो। तुम गलतियां करते हो ना और चाहते हो कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ करे, ऐसे ही तुम लोगों की गलतियों पर लोगों को माफ़ करो। अजीज़म, आइए थोड़ा जिक्र करते हैं और अपने सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حی یا قیوم یا 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 میرے مولا کریم اس ختم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کے بیٹے بیٹیاں، حضور کے میرے مولا کریم اولاد اور صحابہ صحابیات، اور اس کے بعد میرے مولا کریم جو کچھ کھانا پکایا گیا، جو لنگر شریف پکایا گیا اور جو ختم شریف رکھا گیا، اس کا ثواب جمال علی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما. جمال علی مرحوم ترکیہ سے ہیں، اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے جو عزیز بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اور انہوں نے یہ ختم کا اہتمام آج کے دن کا کیا ہے، الہی ان کو اس کا اجر عطا فرما اور ان کے گھر والوں کو صحت و کاملہ عاجلہ اور مستقلہ نصیب فرما. میرے مولا کریم جن دوستوں نے، جن بزرگوں نے اس ختم کا اہتمام کیا ہے ہالینڈ کی سرزمین سے، الہی ان کو اس کا اجر عطا فرما اور جمال علی مرحوم اور تمام ان کے گھر والوں کی بخشش و مغفرت فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. حضور کی ساری امت کے لیے دعا ہے قبول فرما. میرے مولا ان کی مصیبتیں، تکلیفیں، آسانیاں فرما اور ان کو میرے مولا اپنی بارگاہ سے خیر نصیب فرما. یہاں آنے والے مسلمان جو دعا خیر کے لیے آئے، عورتیں مرد، الہی جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو بھوکے ہیں ان کو رزق دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، جو بے سکون ہیں ان کو سکون دے. میرے مولا موجودہ حالات کی شرارتوں سے ہم سب کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے مریدوں کو محفوظ فرما، ان میں اپنی رحمتیں اور ان کا کرم فرما. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال.